ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے مؤثر ترین ذریعہ دعا ہے۔ جب انسان دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے آدمی مانگتا ہے اور اپنی حاجت ظاہر کرتا ہے اسی سے کرتا ہے جس سے آدمی کا تعلق ہوتا ہے، اور اگر وہ اسباب کے درجے میں ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے تو ہمارے تعلق میں محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جب انسان دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے لیے اس میں بہتری ہے یا نہیں۔ اگر بہتری ہوتی ہے تو وہ چیز اسے مل جاتی ہے، اگر اس وقت بہتری نہیں ہے، آگے چل کے بہتری ہے تو تب بھی اللہ وہ اسے عطا کر دیتا ہے، اور اگر اس میں بہتری نہیں ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے بدلے میں کوئی اور شے اسے عطا کر دیتا ہے۔ بن مانگے ایک چیز مل گئی، اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی دعا ہے جو پہلے میری قبول نہیں ہوئی، اور اس دعا کے نتیجے میں آج یہ چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متبادل چیز بھی نہیں ملتی، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی اور بالکل مصیبت کے اندر چاروں طرف سے یہ گھیر لیا گیا، مگر اللہ نے مدد فرمائی، حالانکہ عمل تو کوئی نہیں تھا، مگر اللہ نے کرم فرمایا اور وہ مصیبت دور ہو گئی۔ یہ کوئی ایسی دعا ہے پہلے کی
جو قبول نہیں ہوئی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس مصیبت کو ہٹا دیا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی وہ بھی نہیں ملی، اس کے بدلے میں متبادل کوئی شے بھی نہیں ملی، اور اس کے نتیجے میں مصیبت بھی نہیں دور ہوئی، مگر وہ دعا بندے کی آخرت میں ذخیرہ کر دی گئی۔ اور وہ آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، تو اس وقت وہ ذخیرہ کی ہوئی دعاؤں کے بدلے میں اسے جب نوازا جائے گا تو یہ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ان دعاؤں کا صلہ مجھے یہاں ملتا۔ تو یہ کب ہے؟ جب ہم اللہ سے دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہیں۔ تو ان چار باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا وہ چیز اللہ عطا کر دیتا ہے، یا وہ نہیں ملتی اس کا متبادل مل جاتا ہے، یا اس کے بدلے میں اللہ کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، اور یا وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی۔ اور جب ہم آخرت کی کوئی دعا اللہ سے مانگتے ہیں، آخرت کی دعا بندہ کیا مانگتا ہے؟ خاتمہ ایمان پر مانگتا ہے، اللہ سے نیکی مانگتا ہے، تقوی مانگتا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت مانگتا ہے، نیکی پر عمل کرنے کا جذبہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے اس کی محبت مانگتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ سے مانگتا ہے، اسی طرح سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، جنت میں داخلے کی دعا مانگتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش کی دعا اللہ سے مانگتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام کی دعا مانگتا ہے۔ یہ دعائیں آخرت کی ہیں، یہ تو اللہ قبول کر ہی دیتا ہے۔ اس بندے نے آخرت کی دعا مانگی ہے تو اللہ پاک آخرت کی دعا تو قبول کر ہی دیتا ہے، مگر دنیا کی جو دعا مانگتا ہے اس دعا کے اندر چار صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ وہ چیز دے دیتا ہے اگر اس میں بہتری ہو، اور اگر اس میں بہتری نہیں ہے اللہ اس کا کوئی متبادل دے دیتا ہے، اور اگر متبادل بھی نہ ملے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور مصیبت بھی دور نہ ہو تو وہ دعا آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ بھی رد نہیں ہوئی ہے، البتہ اس کی قبولیت کی چار صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہے۔ اور آخرت کی جو ہم نے دعا مانگی ہے، آخرت کی دعا اللہ پاک قبول کر لیتا ہے، اسی وقت اللہ پاک قبولیت کا شرف اسے عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندے کا اپنے اللہ سے ربط اور تعلق دعاؤں سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے تو دیکھا جائے کہ اس کا دعا کے اندر کتنا جی لگتا ہے، اس لیے کہ دعا ایک تنہائی کی عبادت ہے، علیحدہ سے اللہ سے مانگنے کی ایک عبادت ہے۔ تو جتنی دعا آدمی مانگتا ہے گویا کہ یہ اللہ سے ہم کلامی کر رہا، اللہ سے سرگوشی کر رہا، اللہ سے مناجات کر رہا، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے اور جس سے عقیدت ہوتی ہے، آدمی اس کے ساتھ سرگوشی کرتے 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 بہت طویل وقت گزار دیتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جس دوست سے محبت ہو اور اس کے پاس آدمی بیٹھتا ہے تو رات بیت جاتی ہے ساری، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تعلق کی دلیل ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو 2 منٹ کے اندر دعا ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو دعا کرنا ہی نہیں آتی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو دعا مانگنا ہی نہیں آتی۔ تو آج کی نشست میں انبیاء علیہم السلام کی چند دعاؤں کا مجموعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھو انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے کیسے مانگا۔
ہر نبی نے اپنی چھوٹی مشکل میں، اپنی بڑی مشکل میں، اپنی چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو ہر نبی نے اپنے اللہ سے مانگا اور اللہ سے رجوع کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی معمولی سی شے بھی مانگنی ہو، طلب ہو تمہاری، تو تم اللہ سے مانگو۔ کیا کیا؟ یہاں تک کہ مثال دے کر فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ اب آپ کہیں گے جوتے کا تسمہ بھائی یہ اللہ سے کیا مانگے، میری جیب میں پیسے ہیں اور بازار میں تسمہ موجود ہے، جا کے لے آتا ہوں۔ بات تعلق کی ہے، بات محبت کی ہے۔ جس سے آپ کا تعلق اور محبت ہے، آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، آپ بتا کے جائیں گے کہ میں یہ شے لینے کے لیے بازار جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ سے قوی اور قوی تر تعلق ہوگا تو آدمی اللہ سے التجا کر سکتا ہے، اے اللہ یہ میری حاجت ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، یہ میری ایک حاجت ہے، اے اللہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ظاہری سبب جو ہے بازار جانا اور وہاں جا کے خریداری کرنا، اس لیے میں جا رہا ہوں، یہ اللہ سے مانگنا ہوگا۔ سبب آپ اختیار کریں مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگے اور ہم یہیں بیٹھ جائیں، سبب آپ اختیار کریں مگر آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو۔ یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کا چابک اس کے ہاتھ سے گر جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ آج کل گھوڑا تو نہیں ہے، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ٹائر پنچر ہونے کے بعد آدمی فوری اترا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا، جو ظاہری اسباب تھے وہ اختیار کر لیے۔ اب مجھے بتائیے، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے تو وہ بھی اترتا ہے اور ظاہری اسباب اختیار کر لیتا ہے، اور ایک مسلمان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے، وہ بھی اترتا ہے اور اسباب اختیار کر لیتا ہے۔ دونوں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ یہ جس مسلمان کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اور گاڑی کا کوئی بھی حادثہ پیش آیا ہے، ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اے اللہ میں فلاں جگہ سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، اے اللہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اے اللہ مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے، اے اللہ اس راستے میں اس سواری کے شرور سے میری حفاظت فرمانا، اس سواری کی خیریں مجھے عطا فرمانا، اس راستے کی خیریں مجھے عطا فرمانا، راستے کے شرور سے اے اللہ میری حفاظت فرمانا، جس نیک مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں اے اللہ اس مقصد کو پورا ہونے میں آسانیاں پیدا کرنا۔ یہ ہے مومن کی زندگی۔ اور کافر کی زندگی کیا ہے؟ جیب پر ہے، اسباب پر ہے، 100% بھروسہ اسباب پر ہے، نہ وہ سوار ہوتے ہوئے دعا کا اہتمام کرتا ہے، نہ سفر میں جاتے ہوئے دعا کا اہتمام کرتا ہے، نہ سواری سے اترتے وقت دعا کا اہتمام کرتا ہے، نہ کوئی حادثہ پیش آتے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہاں ہمارے ہاں بھی ایسا ہو گیا، بڑا حادثہ پیش آ گیا، ناگہانی موت سامنے آئی تو پھر تو ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے، مگر چھوٹا موٹا حادثہ تو میں خود ہی حل کر لوں گا۔ نہیں، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی چھوٹا حادثہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، دونوں مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔
یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اپنی چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، اللہ کے سامنے چھوٹی بھی اللہ کے سامنے بڑی بھی سب برابر ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے کس طرح سے مانگ رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک بات آپ کو نظر آئے گی کہ ہر نبی ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود بھی، قوت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ عجز، یہ انکساری، یہ تواضع، اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اپنے قصور کا اعتراف ہے۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے کہ اے اللہ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا اور تو نے ہمارے گناہ نہ معاف کیے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، لنکونن من الخاسرین، طے شدہ بات ہے کہ ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے، ہم تو بے بس ہیں۔ اگر آپ نے رحم نہ فرمایا، کرم نہ کیا، اپنی کرم نوازی کو ہمارے اوپر نازل نہ فرمایا اور آپ نے ہماری بخشش اور مغفرت کا فیصلہ نہ فرمایا تو ہمارا تو خسارہ ہی خسارہ ہے، ہمارا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تیری رحمت کے بغیر اور تیری مغفرت کے بغیر ہمارا کام نہیں بنے گا۔ تو اپنے قصور کا بھی اعتراف ہے، اپنی بے بسی کا بھی اعتراف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے رب انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی، اے میرے رب انی مغلوب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، قوم کو سمجھا کر تھک گیا ہوں، 950 برس قوم کو سمجھا چکا ہوں، مگر یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ فانتصر، اے اللہ اب تو ہی بدلہ لے گا، اے اللہ اب تو ہی مدد کرے گا، اے اللہ اب تو ہی میرا کام بنائے گا، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری کا اظہار اللہ کے سامنے فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر نبی کا طریقہ یہی رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عجیب کلمہ کہا، لا الہ الا انت، سب سے پہلے نفی کر دی سب کی، کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بھی مچھلی کے پیٹ سے مجھے نجات دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس سمندر کی تہ میں میری پکار کو سننے والا نہیں ہے، مگر اے اللہ تو ہی تو ہے، بس تو ہی تو ہے۔ اور سبحانک، اے اللہ تیری تو پاکیاں ہی پاکیاں ہیں، تو تو پاک ہی پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ اور یہاں سمندر کی تہ میں آ چکا، مچھلی کے پیٹ میں آ چکا، کسی بندے کا بس اس مچھلی پر نہیں چلتا، مگر اے اللہ تیرا بس تو چلتا ہے نا، تو کمزوری سے پاک ہے۔ بندے تو سارے کمزور ہیں کہ اس پر اپنا اختیار چلائیں، مگر تو کمزوری سے پاک ہے، تیرے اندر یہ طاقت ہے، تیرے اندر یہ قوت ہے، تو مجھے اس مشکل سے، اس غم سے تو مجھے نکال سکتا ہے۔ انی کنت من الظالمین، ہاں قصور میرا ہے، اعتراف جرم ہے،
اپنے قصور کا، اپنی غلطی کا، اپنی لغزش کا اعتراف فرما رہے ہیں کہ قصور میرا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ پتہ نہیں تو نے کس جرم میں مجھے مبتلا کر دیا اور میرے کس جرم میں تو نے مجھے پکڑ لیا۔ نہیں، اگر ساری زندگی ایک بندہ سجدے میں گرا رہے اور پھر بھی اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے تب بھی عدل ہے، انصاف ہے۔ ساری زندگی کی عبادت سجدے میں گر کر بھی بندہ اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک کا حق نہیں ادا کر سکتا، نہیں ادا کر سکتا۔ تو اس لیے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاکیزہ ہیں، جن ہستیوں کو اللہ نے گناہوں سے پاک صاف پیدا فرمایا، مرتے دم تک گناہوں سے پاکیزہ صاف ستھرے، مگر اس کے باوجود بھی ہر نقص اور ہر کمی کا اعتراف خود کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس جذبے کے ساتھ تنہائی میں اور سمندر کی تہ میں، نمبر 1 اکیلے، نمبر 2 تنہائی، نمبر 3 اندھیرا۔ سوچو تو صحیح، اکیلے ہیں، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، تہ میں ہیں۔ اب اس وقت کون یاد آئے گا سوائے اللہ کے؟ انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے فوری یونس کی پکار کو سنا، ان کی دعا کو سنا اور ہم نے فوراً انہیں اس غم سے نجات دی، اور اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی ایمان والا ہمیں اسی طرح سے پکارے گا تو ہم نجات دیتے رہیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح سے پکارنا جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، سب سے امید کٹ گئی، سب سے امید کٹ گئی، سارے اسباب ختم ہو گئے۔ بتاؤ تو صحیح کہ سمندر کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں کیا کسی بندے کا اختیار ہو سکتا ہے؟ اتنے لغدق بڑے سمندر میں، فجن عمیق، اتنے گہرے سمندر کے اندر کون بندہ جانتا ہے وہ مچھلی کہاں چلی گئی اور وہ کس کنارے میں چلی گئی، کہاں بیٹھی ہے، کہاں سفر کر رہی ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ یہ سمجھانا مقصود تھا۔ کیوں حضرت پیغمبر یونس علیہ السلام کو وہاں پہنچایا؟ سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو پیغمبروں کا طریقہ کار کیا ہے، پیغمبر مشکل میں کس سے مانگتے ہیں، پیغمبر مشکل میں کس کو پکارتے ہیں، اور بتاؤ یہاں کون بندہ تھا جو ان کی مدد کو پہنچ سکتا تھا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تنہائی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، وحشت بھی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اسی جذبے کے ساتھ سب سے امید کٹ جائے، پھر آدمی پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی بے بسی کا بھی اعتراف کرے، تنہائی میں بیٹھے، اندھیرے میں بیٹھے، تنہائی میں ہو، اندھیرے میں ہو، رات کے اندھیرے میں بیٹھے، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ سب محلے والوں کو جمع کرو، بھائی کیا کرنا ہے؟ آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ شاباش، 1.25 لاکھ بار پڑھیں گے، پڑھو۔ یونس علیہ السلام نے تو نہیں جمع کیا تھا سب کو، قرآن تو کہتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے جب ایمان والے اس طرح سے پڑھیں گے تو درد کسی دوسرے کو نہیں ہے، درد آپ کو ہے، تکلیف آپ کو ہے، پریشانی آپ کو ہے، غم آپ کو ہے۔ آپ اکیلے میں اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے، اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی لازمی۔ اس کے لیے مجمع جمع کرنا ضروری نہیں ہے
اس کے لیے سب محلے والوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عدد ضروری نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی لاکھوں مرتبہ نہیں پڑھا تھا۔ بات کیفیت کی ہوتی ہے، بات محبت کی ہوتی ہے، بات جذبے کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہی کافی ہے، اگر وہ جذبہ یونس اندر آ جائے تو ایک مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک اللہ کے عرش کو ہلا دے گی نا۔ وہ کیفیت تو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ طریقہ کار ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بے بسی کا اعتراف، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ نے یہ سب واقعات کیوں ذکر کیے ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ یہ ہماری رہنمائی ہے۔ سورۃ الانبیاء آپ دیکھیں، ہر نبی کی دعا کو اللہ پاک نے اس طرح سے ذکر فرمایا۔ ہر نبی نے مشکل میں، نوح علیہ السلام نے مشکل میں کسے پکارا؟ اللہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ کیا خوب دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، انی لما انزلت الی، اے اللہ تو جو کچھ مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ عجیب کیفیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ جب مصر سے مدین کی طرف چلے اور مدین جب پہنچے تو اب نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنا وطن ہے، نہ وہاں کوئی جاننے والا ہے، نہ وہاں کوئی پرسان حال ہے، اجنبیت ہے، دوسرے ملک میں آ گئے ہیں، نہ معلوم یہاں کیا سابقہ ہوگا، نہ معلوم یہاں کیا حال پیش آئے گا۔ تو کس کی طرف رجوع کیا مشکل میں؟ اللہ کی طرف۔ کسی سے سوال نہیں کیا، کسی سے سوال نہیں کیا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور جن دو بیٹیوں کو، جوان بچیوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پینے کے لیے کنویں سے پتھر ہٹایا تھا، انہیں بھی کہہ سکتے تھے کہ آج شام کا کھانا تو مجھے لا کے دے دو، انہیں بھی کہہ سکتے تھے۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جہاں تذکرہ آیا وہاں ان دونوں نے مل کر ایک دیوار درست کی تھی، تو وہاں حضرت خضر سے کہہ پڑے، بول اٹھے، لو اتخذت علیہ اجرا، اے خضر اگر کوئی اجر لے لیتا، اس لیے کہ ان سے ہم نے کھانا مانگا ہے، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا ظالموں نے، تو ان سے کوئی اجرت لے لیتے، کم از کم شام کا انتظام تو ہو جاتا۔ مگر یہاں سبحان اللہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، جو تو نے مجھے دے دیا میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ نے اس دعا کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گھر کا بھی انتظام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شادی کا بھی انتظام فرمایا، اس دعا کی برکت سے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وہ کیفیت لا کر اپنے گھر کے لیے، رشتوں کے لیے اس دعا کو پڑھو نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پڑھی ہوئی دعا کو پڑھو، مگر ہم تو پڑھتے ہیں، ہم تو 100 بار پڑھیں گے۔ مول صاحب کتنی بار پڑھنی ہے؟ 100 بار پڑھنی ہے۔ مول صاحب کتنی بار پڑھنی ہے؟ 500 بار پڑھنی ہے۔ نماز فرض، وہ بات کی بات، فرض نماز نہیں پڑھے گا، جھوٹ زبان سے نہیں چھوڑے گا، خیانت نہیں چھوڑے گا، بددیانتی نہیں چھوڑے گا، مگر وظیفہ پڑھے گا۔ وظیفہ پڑھنے سے ثواب تو مل جائے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ثواب تو ملے گا، مگر پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت تو لاؤ، اپنے آپ کو پہلے گناہوں سے تو دور کرو، گناہ تو اپنی زندگی سے ہٹا دو، اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے اپنے گناہوں تو دور کرو، پھر اس کے بعد پڑھو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دیکھو کس طرح سے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے، اور اللہ پاک نے سورہ مریم کے آغاز میں کس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو ذکر فرمایا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا،
اے نبی اپنے رب کا جو اس کے بندے زکریا پر فضل ہوا، آؤ تجھے اس فضل کا تذکرہ سناتا ہوں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کیا پیارے کلمات ہیں۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے تنہائی میں اللہ کو پکارا، نداء خفیا، آہستہ آہستہ اللہ سے پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ، قال رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر میں بالوں کی سفیدی آ چکی ہے، اب اولاد کا زمانہ تو نہیں رہا، اس لیے کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے کمزور ہو چکا، بڑھاپا آ چکا ہے، سر میں سفیدی مکمل آ چکی ہے۔ لیکن اگلا جملہ سنیے گا، ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، سر میں سفیدی آ گئی، اسباب ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ اس حالت میں بھی تیری جانب سے قبولیت کا فیصلہ ہو جائے، میں اس سے مایوس نہیں ہوں، میں مایوس نہیں، تو اس حال میں بھی مجھے عطا کر سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اچھا کیوں اولاد چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد مجھے تو بیٹا عطا فرمائے، اور وہ میرا بیٹا میرے خاندان کے لیے دینی تربیت کا ذریعہ بن جائے۔ آج ہماری تمنا کیا ہے؟ میری فیکٹری ہے بھائی، بس ایک اللہ بیٹا دے دے نا، بس پھر کوئی شے نہیں، پیچھے کوئی چلانے والا تو ہو۔ ہائے ہائے ہائے، غرض ہی غلط ہے، ہماری سوچ ہی غلط ہے، خیال ہی غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو ذکر کر کے سمجھایا کہ اولاد مانگنے کی غرض کیا ہونی چاہیے۔ اولاد مانگنے کی غرض دین ہونا چاہیے، دنیا تو آئی جائے گی۔ کیا اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائے تو کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ ان کی ضروریات دنیا کی نہیں تھی؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ میری بیوی بھی وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی طرف سے مجھے عطیہ عطا کر دے، اپنی طرف سے مجھے ہبہ دے دے، ایک بیٹا مجھے ہبے میں دے دے، گفٹ میں دے دے، انعام میں دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرے دین کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا وارث بنے گا۔ اور صرف ایسا نہیں، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ ایسا بیٹا عطا کرنا کہ جس کی زندگی پر تو بھی راضی ہو، وہ نافرمان تاکہ نہ بنے۔ پھر یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، پھر اللہ پاک نے کہا اے زکریا آؤ ہم تجھے لڑکا دے رہے ہیں، اور اس لڑکے کا نام بھی ہم خود رکھیں گے یحییٰ، اور اس نام کا لڑکا آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دوسری جگہ پر کلمات رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے اولاد مانگنی ہو نیک مانگا کرو، صالح اولاد مانگا کرو، صرف اولاد مت مانگا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا بیٹی عطا فرما، نہ، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک کا لفظ کہا کرو ساتھ، اور اولاد ہیں اولاد کی پھر سے نیکی اللہ سے مانگا کرو، پھر سے نیکی مانگا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں غور کرو نا، کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے نیکی مانگی ہے اور اپنی اولاد کے لیے خیر مانگی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اولاد بھی کیسی عطا فرمائی کہ نبی ہی نبی بنے۔ تو یہ قرآن ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتا ہے کہ دعا اللہ سے ایسی مانگنی چاہیے۔
تو دعا کے اندر اپنی بے بسی کا اظہار، اپنی کمزوری کا اظہار، اپنے عجز کا اظہار، اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ کی وحدانیت کا اظہار و اقرار، اللہ کی تسبیح اور تقدیس، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، تقدیس بیان کرنا کہ ہر عیب سے، ہر برائی سے وہ اللہ پاک ہے، قصور میرا ہے، قصور کا اعتراف کرنا، یہ انداز اللہ کو پسند ہے۔ یہی انداز انبیاء علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر اپنایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، عرض کیا تھا، جب بندہ اللہ سے دنیا کی دعا مانگتا ہے تو 4 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہی چیز اللہ عطا کر دیتا ہے جو آپ نے مانگی، اگر بندے کے حق میں وہ بہتر ہو تو۔ میں تو نہیں جانتا کہ یہ میرے حق میں، یہ ضد بھی مت کیا کرو مجھے یہی چاہیے، بس یہی چاہیے، بس یہی۔ اے اللہ اگر اس میں بہتری ہے تو مجھے عطا فرما، نہیں ہے تو اس کا متبادل مجھے دے دے۔ شرطیں مت لگایا کرو، شرطیں مت لگایا کرو۔ اور دعا کے اندر عمومی الفاظ کہا کرو، سب کے لیے دعائیں کیا کرو، سب کے لیے دعائیں کیا کرو، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیا کرو، بخل نہ کیا کرو۔ تو اگر اس چیز میں بہتری ہوگی تو اللہ عطا کرے گا، یہ بھی قبولیت ہے۔ اور اگر اس شے میں بہتری نہیں ہے تو اللہ اس کا متبادل دے دے گا۔ کوئی اور چیز اچانک آپ کو مل گئی، نہ آپ نے طلب کی، نہ آپ نے مانگی، اور نہ آپ کے ذہن میں خیال تھا، یہ شے کیسے مل گئی ہے؟ یہ وہ آپ کی کوئی ماضی کی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی، اس کا متبادل اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دے۔ اچانک مصیبت میں بندہ گر گیا اور سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے، مصیبت سر پر آ پڑی، مگر اللہ پاک نے اس مصیبت کو ٹال دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ یہ آپ کی کوئی دعا پہلے کی ہو سکتی ہے جو قبول نہ ہوئی ہو، اور اس دعا کے بدلے میں اللہ نے اس مصیبت کو دور کر دیا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ دعا آپ کی آخرت میں ذخیرہ کر دی جائے۔ جب آخرت میں ذخیرہ کی ہوئی دعا بندہ دیکھے گا، اس وقت تمنا کرے گا، ہائے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ان دعاؤں کا مجھے اجر اور صلہ ملتا، اتنا اللہ صلہ عطا کرے گا۔ اور جب بندہ آخرت کی دعا مانگتا ہے تو آخرت کی دعا تو اللہ قبول کر ہی لیا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ سے مانگنا یہ ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا۔ جس آدمی کو دیکھنا ہو کہ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، دیکھو اس کو دعاؤں میں کتنا جی لگتا ہے، کتنا لطف آتا ہے دعاؤں میں مزہ آنا، لطف آنا، جی لگنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس بندے کا اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔